السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 61، سورہ بقرہ حصہ نمبر 61، آیت نمبر 26، رکوع نمبر 3، مفسرین کے اقوال۔ رکوع نمبر 3، مفسرین کے اقوال۔ ناظرین سامعین، الحمدللہ پچھلے حصہ نمبر 60 میں ہم نے آیت نمبر 25 کے بارے میں پڑھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم نے جنت کی بشارت کے بارے میں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے، اور قیامت کے خوفناک دن کو ہمارے لیے خوبصورت دن بنائے۔ آج ہم آیت نمبر 26 کے تعلق سے پڑھیں گے۔ پہلے آیت نمبر 26 پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اس کے تعلق سے آیت نمبر 26 کے تعلق سے مفسرین کے اقوال پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایماندار تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں اس کی مثال سے اللہ نے کیا مراد لی؟ اسی کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ مفسرین کے اقوال۔ قرآن پاک میں متعدد مقام پر توضیحی مدعا کے لیے مکڑی، مچھر، مکھی کی مثالیں، تمثیلیں دی گئی ہے، اور ان پر مخالفین کو اعتراض تھا کہ یہ کیسا کلام ہے الہی ہے جس میں ایسی حقیر چیزوں کی تمثیلیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو اس میں یہ فضولیات نہ ہوتی۔ قرآن پاک میں متعدد مقام پر توضیحی مدعا کے لیے، توضیحی مدعا وضاحت کا دعویٰ کرنے کے لیے، وضاحت کے لیے، دعوے کے لیے کہ مکڑی، مکھی، مچھر کی جو تمثیلیں دی گئی ہے، ان پر مخالفین کو اعتراض تھا کہ یہ کیسا کلام الہی ہے، اس میں ایسی حقیر چیزوں کی تمثیل ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو اس میں یہ فضولیات نہ ہوتی۔ جب قرآن کریم میں مکڑی اور مکھی کی مثال بیان ہوئی تو مشرک کہنے لگے ایسی حقیر چیزوں کی قرآن جیسی کتاب میں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہوئی؟ مطلب یہ ہوا کہ کوئی سی مثال چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نہ رکتا ہے نہ شرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی سی بھی مثال ہو، چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرنے سے نہ ہی رکتا ہے نہ شرماتا ہے۔ یہاں تک 3 اصول چل رہے تھے کہ عنایت تک کہ ایک دعوت ایمان کا معاملہ چل رہا تھا، پھر ایمان بالرسالت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت، جس کے تعلق سے ہم نے آیت نمبر 23 اور 24 میں پڑھا، پھر ایمان بالآخرہ یعنی کہ توحید اور معاد۔ لیکن یہاں سے کچھ ضمنی مسائل چلیں گے۔ کچھ منکرین، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے تھے کہ قرآن مجید میں مچھر جیسی ہلکی چیز کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ اعتراض بالکل ویسا ہی ہے، یہ اعتراض بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی کسی مصور کی خوبصورت تصویر میں نقص نکالنے والے بہت ہوتے ہیں، کہ کسی مصور کی خوبصورت تصویر میں نقص نکالنے والے بہت ہوتے ہیں، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ لیجئے، قلم لیجئے اور یہ رنگ بھی لیجئے اور اس
नुक्स को ठीक कर दीजिए, इस तस्वीर के अंदर जो नुक्स है उसको ठीक कर दीजिए, उसे ठीक कर दीजिए, तो सब के सब पीछे हट जाते हैं। जैसा कि कोई सूरत कुरान के मुकाबले में लाना इन एतराज़ करने वाले कुफ़ार और मुनकरीन के बस की बात तो नहीं थी, उनके लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन इधर उधर से एतराज़ करने के लिए जो ज़बानें खुलती थी उनमें से एक एतराज़ यहाँ नक़ल किया जा रहा है। अल्लाह ताला को मच्छर की मिसाल पेश करने में कोई झिझक नहीं। अल्लाह ताला फरमा रहे कि अल्लाह ताला को मच्छर की मिसाल पेश करने में कोई झिझक नहीं। ला यस्तही, अल्लाह नहीं शर्माता। यहाँ फ़ौ कहा, इस आयत में जो फ़ौ कहा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा मसलन मा बऊज़तन फमा फ़ौ कहा, चाहे वो अल्लाह ताला चाहे वो मच्छर ही क्यों ना हो या इससे भी हल्की चीज़ हो, अल्लाह ताला बयान करने से नहीं शर्माता। तो यहाँ फ़ौ कहा के दो मानी आ गए। वो एक ये कि यानी कि एक तो कमतर और हकीर होने में उससे भी बढ़कर, एक तो कमतर तो है ही और हकीर होने में उससे भी बढ़कर, या इससे ऊपर की कोई शय उसकी मिसाल देने में अल्लाह कोई झिझक नहीं करता, इसलिए कि मक्खी भी बहरहाल मच्छर से ज़रा बड़ी शय है। तो फ़ौ कहा उस मानी में भी हो सकता है, और या ये भी हो सकता है कि हकीर होने में उससे भी बढ़कर है। ये जवाब दिया गया है कि हकीर और जलील चीज़ की मिसाल देनी हो तो किसी ऐसी ही चीज़ हकीर चीज़ से मिसाल देना मुक्तज़ाए अकल व बलागत, अकल की रोज़ से पैगाम है। ये जवाब दिया गया कि हकीर और जलील चीज़ की मिसाल देनी हो तो किसी ऐसी हकीर चीज़ से मिसाल देना जो अकल की रोज़ से पैगाम है। इसी गर्ज के लिए किसी हकीर घिनौनी चीज़ का जिक्र करना शर्म व हया के कतन मनाफी यानी कि नफ़ी करने वाला खिलाफ ज़िद नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ऐसी चीज़ों के ज़िक्र से नहीं शर्माता, और ये भी बतला दिया कि ऐसी अहमकाना शुबहात सिर्फ उन्हीं लोगों को पैदा हुआ करते हैं जिनके कुलूब, जिनके दिलों और दिमागों से उनके कुफ्र की वजह से समझने बूझने की सलाहियत मफकूद यानी कि गायब हो गई है। ईमान वालों को कभी ऐसे शुबहात दामनगीर नहीं होते, शुबहात उनको अभी होते ही नहीं है। तो यही जवाब दिया गया कि हकीर और जलील चीज़ की मिसाल देनी हो तो किसी ऐसी ही हकीर चीज़ की से मिसाल देना अकल के रोज़ से पैगाम होता है, अक्लमंदों के लिए होता है। इसी गर्ज के लिए किसी हकीर घिनौनी चीज़ का जिक्र करना शर्म व हया की कतन मनाफी नफ़ी करने वाला खिलाफ ज़िद नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ऐसी चीज़ों के ज़िक्र से नहीं शर्माता, और ये भी बतला दिया कि ऐसी अहमकाना शुबहात सिर्फ उन लोगों को ही पैदा हुआ करते हैं जिनके कुलूब, जिनके दिलों और दिमागों से इनके कुफ्र की वजह से समझने बूझने की सलाहियत मफकूद यानी कि गायब हो गई है। ईमान वालों को कभी ऐसे शुबहात दामनगीर नहीं होते। इस आयत में एक और हिकमत भी बतला दी कि ऐसी मिसालों से लोगों का इम्तहान भी होता है। नज़र व फ़िक्र करने वालों के लिए मिसालें हिदायत का सामान पैदा करती है, और बेपरवाही बरतने वालों के लिए ज़्यादा गुमराही का सबब बनती है। हदीस, अगर दुनिया की कदर व मंजिलत अल्लाह के नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो किसी काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं पिलाते। हदीस पाक के मफ़हूम में आता है कि अगर दुनिया की कदर व मंजिलत अल्लाह के नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो किसी काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं पिलाते। सही मुस्लिम में हदीस है कि जिस किसी मुसलमान को कांटा भी छुबे तो ये इससे ज़्यादा तो इस पर भी इसके दर्जे बढ़ते हैं और गुनाह मिटते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है कि जिस किसी मुसलमान को कांटा छुबे या इससे ज़्यादा तो इस पर भी इसके दर्जे बढ़ते हैं और गुनाह मिटते हैं। एक जगह कुरान करीम में कहा गया है कि ऐ लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, कान लगाकर सुनो। जिन्हें अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो सारे के सारे जमा हो जाए तो भी एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते, बल्कि अगर मक्खी उनसे कुछ छीन ले जाए तो भी इससे वापस नहीं ले सकते। आबिद और माबूद दोनों ही बेहद कमज़ोर है। मच्छर जिस वक्त भूखा होता है जिंदा रहता है, जहाँ मोटा ताज़ा हुआ मरा।
اسی طرح یہ لوگ ہیں جب دنیاوی نعمتیں دل کھول کر حاصل کر لیتے ہیں اسی وقت اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، وہی اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ مچھر جس وقت بھوکا ہوتا ہے زندہ رہتا ہے، جہاں موٹا تازہ ہوا مرا۔ اسی طرح یہ لوگ جب دنیاوی نعمتیں دل کھول کر حاصل کر لیتے ہیں اسی وقت اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، وہی اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ ایک جگہ فرمایا جب یہ ہماری نصیحت بھول جاتے ہیں تو ہم ان پر تمام چیزوں کے دروازے کھول دیتے ہیں یہاں تک کہ اترانے لگتے ہیں، اب دفعتاً اچانک ہی ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ ایک اور جگہ ان لوگوں کی مثال بیان کی گئی ہے مثال بیان کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی جگہ دوسروں کو مددگار بناتے ہیں۔ تو ان کی مثال ایسی بیان کی گئی کہ مکڑی کے جالے جیسی ہے ان کی مثال، جس کا گھر تمام گھروں سے زیادہ بودا اور کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال پاک درخت سے دی جس کی جڑ مضبوط ہو اور جس کی شاخیں آسمان میں ہو، جو اللہ کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے۔ ان مثالوں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے غور و تدبر کے لیے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال پاک درخت سے دی جس کی جڑ مضبوط ہو، جس کی شاخیں آسمان میں ہو، جو بحکم اللہ تعالیٰ ہر وقت جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے۔ ان مثالوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے غور و تدبر کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ ناپاک کلام کی مثال ناپاک درخت جیسی ہے جو زمین کے اوپر ہو اور جڑیں مضبوط نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مضبوط بات کے ساتھ دنیا اور آخرت میں برقرار رکھتا ہے اور ظالموں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے اپنی شان کے لائق کرتا ہے۔ اللہ بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اخیر میں فرمایا، آیت مبارکہ کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے۔ یعنی جو لوگ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، حقیقت کی جستجو ہی نہیں رکھتے، ان کی نگاہیں تو بس ظاہری الفاظ میں اٹک کر رہ جاتی ہے اور وہ چیزوں سے الٹے نتائج نکال کر حق سے اور زیادہ دور چلے جاتے ہیں، برعکس اس کے کہ جو خود حقیقت کے طالب ہے اور صحیح بصیرت رکھتے ہیں، ان کو انہی باتوں میں حکمت کے جوہر نظر آتے ہیں اور ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ ایسی حکیمانہ باتیں اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ اللہ بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے۔ یعنی جو لوگ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، حقیقت کی جستجو ہی نہیں رکھتے، ان کی نگاہیں تو بس ظاہری الفاظ میں اٹک کر رہ جاتی ہے اور وہ چیزوں سے الٹے نتائج نکال کر حق سے اور زیادہ دور چلے جاتے ہیں، برعکس اس کے کہ جو خود حقیقت کا طالب ہے اور صحیح بصیرت رکھتے ہیں، ان کو انہی باتوں میں حکمت کے جوہر نظر آتے ہیں اور ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ ایسی حکیمانہ باتیں اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کے لیے ہدایت و ضلالت انسان کی کیفیت کے دار و مدار پر ہوتی ہے۔ معلوم ہوا، اس آیت سے معلوم ہوا، قرآن پاک میں کئی راز ہوتے ہیں تو ایک راز یہاں سے دیکھ لو کہ معلوم ہوا کہ انسان کے لیے ہدایت و ضلالت انسان کی کیفیت کے دار و مدار پر ہوتی ہے۔ آپ کے دل میں خیر ہے، بھلائی ہے، نیت صحیح ہے، طلب ہدایت، طلب علم، اس میں اگر ہم سچے ہیں تو ہم کو اللہ ہدایت سے مالا مال کر دے گا، ہم کو ہدایت مل جائے گی۔ لیکن دل میں کجی ہے، نیت میں ٹیڑھ ہے، فساد ہے، تو اسی کی وجہ سے اللہ ہم کو گمراہ کر دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے لیے ہدایت و ضلالت انسان کی کیفیت کے دار و مدار پر ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں، ہمارے دل میں خیر ہے، بھلائی ہے، نیت صحیح ہے، طالب ہدایت ہے، طالب علم ہے، تو ہمیں طلب علم میں ہم سچے ہیں تو اللہ ہم کو ہدایت سے مالا مال کر دیں گے، ہم کو ہدایت مل جائیں گی۔ لیکن دل میں کجی ہے، نیت میں ٹیڑھ ہے، فساد ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ ہم کو گمراہ کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو درست فرمائے اور خیر دے دے، خیر ہمارے دل میں خیر پیدا فرمائے، طلب ہدایت اور طلب علم کا
کی پیاس جگائے اور ہم کو سچا رکھے، ہم کو سچائی کے راستے پہ چلائے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلائے، ہماری نیت حضور فرمائے۔ اب ایک فاسق کے معنی کو سمجھ لو۔ فاسق کے لفظ کو بہت ہی ہلکے میں لیا جاتا ہے۔ فاسق کہتے ہیں نافرمان کو، نافرمان کو جو اطاعت کی حد سے نکل گیا ہو، تو فاسق کہتے ہیں نافرمان کو، اطاعت کی حد سے نکل جانے کو فاسق کہتے ہیں۔ لغت میں فسق اطاعت اور فرما برداری سے نکل جانے کو کہتے ہیں۔ لغت میں فسق اطاعت اور فرما برداری سے نکل جانے کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور فاسق ہے، حرم میں اور حرم کے باہر قتل کر دیے جائے: کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کالا کتا۔ جو شخص کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر اس سے توبہ بھی نہ کرے یا صغیرہ گناہ پر اصرار کرے، اس کی عادت بنا لے، وہ فقہا کی اصطلاح میں فاسق کہلاتا ہے۔ جو شخص کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر اس سے توبہ بھی نہ کرے یا صغیرہ گناہ پر اصرار کرے اور اس کی عادت بنا لے، وہ فقہا کی اصطلاح میں فاسق کہلاتا ہے۔ اور جو شخص یہ فسق کام اعلانیہ جرأت کے ساتھ کرتا پھرے، اس کو فاجر کہا جاتا ہے۔ معنی آیت کے یہ ہے کہ قرآن کی ان مثالوں سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کے حصوں میں گمراہی آتی ہے، مگر ان مثالوں سے گمراہی صرف انہی لوگوں کا حصہ ہوتا ہے جو فاسق ہو، یعنی اطاعت خداوندی سے نکل جانے والے ہوتے ہیں، اور جن میں کچھ اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے وہ تو ہدایت ہی حاصل کرتے ہیں۔ تو معنی آیت کی یہ ہے کہ قرآن کی ان مثالوں سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کے حصوں میں گمراہی آتی ہے، مگر ان مثالوں سے گمراہی صرف انہی لوگوں کا حصہ ہوتا ہے جو فاسق یعنی اطاعت خداوندی سے نکل جانے والے ہوتے ہیں، اور جن میں کچھ اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے وہ تو ہدایت ہی حاصل کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس میں بہت اچھی باتیں سمجھ میں آئی، اور ایک بہت بہترین بات مجھے یہ لگی کہ ہدایت و ضلالت انسان کی کیفیت اور دار و مدار پر ہوتی ہے، کہ ہمارے دل میں اگر خیر ہے، بھلائی ہے، نیت صحیح ہے، ہم ہدایت کے طالب ہیں، ہم چاہتے اللہ ہمیں ہدایت دے، ہم علم کے طالب ہیں، ہم چاہتے اللہ ہمیں نفع دینے والا علم دے، ہم سچے ہیں تو ہم کو ہدایت ضرور مل جائیں گی۔ دل میں کجی، نیت میں ٹیڑھ ہے، فساد ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ ہم کو گمراہ کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری نیت درست فرمائے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ صاف و شفاف کرے۔ مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حق 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 اللہ اللہ، رب 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 سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شفاعت عاجلہ دائمہ کاملہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔